شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو دلوں کے بہتر جانتا ہے۔ پاکستان جہاں پہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پنجاب میں بکھر کی بات کریں تو یہاں پر بھی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ایک بچہ کھڑا ہے، وہ اپنا تعارف بھی آپ کے ساتھ کروائے گا۔ اس کا نام ہے عبید الرحمان، اور اس بچے نے ایک سائیکل تیار کی ہے جو الیکٹرک ہے، بغیر پیٹرول کے چلتی ہے۔ الیکٹرک ہونے کا مقصد یہی ہے کہ بیٹریوں پہ چلتی ہے۔ اس بچے کو کیسے یہ خیال آ گیا اور کس نے اس کی مدد کی؟ آئیے اس سے سوالات کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ انہوں نے کتنے دن میں تیار کی۔ السلام علیکم بیٹا، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام، ٹھیک۔ میرا نام عبید ہے، میرا نام عبید الرحمان ہے، میں 7 کلاس میں پڑھتا ہوں، اور یہ میں نے ایک الیکٹرک سائیکل تیار کی ہے جس میں 350 واٹ کی موٹر لگی ہوئی ہے، اور اس کی بیٹری بھی میں نے خود تیار کی ہے۔ بیٹری بھی آپ نے خود تیار کی ہے؟ بیٹری بھی میں نے خود تیار کیا کیونکہ مجھے اس کے بارے میں تھوڑی سی نالج تھی، اسی لیے میں نے خود تیار کر لیا، کیونکہ اگر ہم بازار سے لینے جائیں تو وہ مہنگی پڑ جاتی ہے، اور میں نے اسی لیے خود تیار کر لیا بیٹری بھی، اور اس کا جو بھی چھوٹی موٹی سی چیز ہوتی ہے وہ بھی میں نے خود تیار کیا ہے۔ اس موٹر میں بھی کچھ چینجز میں نے کیے تھے۔ یہ الیکٹرک سائیکل کے طور پر اس موٹر کو نہیں بنایا جاتا، لیکن میں نے اس کو الیکٹرک سائیکل کے طور پر اس کو تیار بھی کیا تھا۔ اس کے اندر اور بھی کچھ چینجز کیے تھے، اور پھر میں نے اس الیکٹرک سائیکل کو تیار کیا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ ماشاءاللہ بچہ بہت ذہین ہے، کیونکہ میں نے کچھ سوالات کرنے تھے اور بچے نے ماشاءاللہ پہلے سے ہی جواب دیے ہیں مجھے، لیکن پھر بھی میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ بتائیے گا آپ کو خیال کیسے آ گیا اس کا؟ مجھے خیال ایسے ہے کہ میں اسکول جاتا تھا، اس وقت گرمیاں ہوتی تھی اور میں بہت تھک جاتا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں ایک ایسی سائیکل بناؤں گا جو خود سے چلے گی، اور صرف مجھے اوپر بیٹھ کر ریس مطلب کہ تھروٹل دینا ہوگا۔ اور پھر میں نے اس کے بارے میں ریسرچ کی، اور پھر میں نے اس الیکٹرک سائیکل کو بنایا۔ اس الیکٹرک سائیکل کو بنانے کے لیے خرچہ بھی ہوا ہوگا، تو خرچہ خود کیا، ابو نے دیا، امی نے دیا، یا کوئی جیب سے بچت کی؟ پہلے شروع میں تو میں نے پیسے اکٹھا کرنے شروع کیے تھے، لیکن پھر امی کو پتہ چلا تھا، تو پھر امی نے کہا بھائی پیسے اکٹھے نہ کرو، میں خود دے دوں گی۔ پھر امی نے پہلے تو دیے تھے 10-15 ہزار امی نے دے دیے تھے۔ پھر جب کامیاب ہونے لگی تو ابو نے پھر بیٹری کے پیسے دے دیے تھے۔ بیٹری تو آپ نے خود تیار کی، اس کی جو چیزیں لانی تھی، جو اس میں لوازمات پڑنے تھے، وہ آپ نے پھر چیزیں لا کے اور پھر تیار کیا۔ اچھا بیٹا مجھے یہ بتائیے گا اس میں تقریباً کتنے پیسے لگ گئے؟ اس میں 25,000-30,000 لگ گیا میرا۔ سائیکل کے علاوہ؟ جی، سائیکل کے علاوہ۔ تو آپ نے جب اس پہ 25-30 ہزار لگا رہے تھے تو سائیکل تو مجھے کچھ پرانی لگ رہی ہے، نئی سائیکل لے کے کیوں نہیں استعمال کیا؟ نئی سائیکل کی یہ وجہ ہے کہ وہ پھر نیو سائیکل کا یہ ہو جاتا ہے کہ وہ میں نے خود کیا ہوتا ہے خریدی ہے، تو پھر میں نے اسی لیے پرانی سائیکل کو الیکٹرک سائیکل میں تبدیل کیا ہے۔ اور نئی سائیکل میں ادھر وہ جو ہوتے ہیں ڈنڈے لگے ہوئے، اس کے اندر یہ بیٹری بھی فریم میں نہیں آ رہی تھی، پہلے میں نے چیک کیا تھا، پھر میں نے اس سائیکل میں لگایا تھا۔ تو یہ آپ کے پاس پرانی سائیکل ہے آپ کی؟ جی، شروع کی سائیکل ہے، بہت پرانی ہے۔ اچھا بیٹا مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے یہ تیار کی تو آپ پریشان بھی ہوئے ہوگے کسی وقت جب یہ نہ کام کر رہی ہوگی، تنگ بھی ہوئے ہوگے، تو اس بارے میں کیا سوچا تھا اس وقت؟ جی بہت زیادہ تنگ ہوا تھا۔ پہلے ایک باری میں نے کوشش کی تھی، لیکن اس وقت نہیں چلی تھی، کبھی کبھی آگ بھی لگ جاتی تھی اس میں بیٹری میں۔ پھر بعد میں ابو سے میں نے کہا تھا کہ یہ صحیح نہیں چل رہی، ابو نے کہا پھر سے کوشش کرو ایک باری۔ میں نے پھر سے کوشش کی، اس کی ساری اس کو اتارا، نیچے اتار کر پھر سے ایک باری وائرنگ کی، پھر بھی نہیں چلی تھی۔ پھر میں نے ایک اور بیٹری بنا کر ڈالی تھی، پھر چل گئی تھی، اس بیٹری میں مسئلہ تھا۔ اچھا اب مجھے ذرا تھوڑا سا آپ اس کا طرف دیکھ کے بتائیے گا کہ اس ڈبے میں کیا ہے، تمام بیٹریاں ہیں؟ جی، اس کے اندر 48 وولٹ کی بیٹری ہے، اس میں 85 لیتھیم سیل لگے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر BMS بھی لگا ہوا ہے، اور اس کے اندر یہ جو ساری وائرنگ ہے اسی کے اندر ہوئی پڑی ہے، اور اس موٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک کنٹرولر بھی لگا ہوا ہے۔ اچھا تو یہ آپ کی یہ اس کو اسے ریس دیتے ہیں یا ایک سپیڈ میں چلتی ہے؟ نہیں، اس کو جتنا ریس دیں گے اتنی ہی چلے گی، جیسے کہ سلو دیں گے سلو چلے گی، زیادہ دیں گے زیادہ چلے گی، سپیڈ اس کی یہ کیا ہوتا ہے اسی ریس سے کنٹرول ہوتی ہے۔ اچھا اس پہ ایک بچہ بیٹھتا ہے کیونکہ پیچھے تو آپ نے یہ موٹر لگائی ہے اس میں آپ نے؟ جی، یہی ہے 350 واٹ کی موٹر ہے یہ والی۔ تو یہ کہیں سے بنی بنائی مل گئی یا اس کا یہ ٹائر والا سسٹم یا آپ نے خود؟
یہ ٹائر والا سسٹم اس کے اوپر پہلے کا لگا ہوا تھا لیکن اس کا ملتا علیحدہ ہے. میں نے جس سیلر سے بائی کی تھی نا اس نے پہلے مجھے خود لگا کر دیا تھا. بعد میں نے اس کو اوپن کیا تھا پورا اور پھر اس کے اندر کچھ اس کے چینجز کیے تھے. بیٹا اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں, ہم اپنی جو پنجابی اثر ہے کہ اس کے چکر بھی پورے کرنے ہوتے ہیں. اب آپ نے جب اس کو چلایا تو آپ نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ یہ آگے کی طرف چلے تو اس کی ڈیزائننگ ایسی کی ہوگی کہ یہ آگے کی طرف دھکیلے. تو ایسا بھی ہوگا کہ جب آپ فٹ کر رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے یہ پیچھے کی طرف چل پڑتی ہو. جی وہ میں نے پہلے کیا تھا. یہ جو برش لیس ڈی سی موٹر ہوتی ہیں یہ صرف کلوک وائز گھومتی ہیں. اس کے اگر اینٹی کلوک وائز ان کو گھمانا ہو تو اس کے اندر ایک اور فیچر آتا ہے, وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے. تو پھر میں نے جب اس سائڈ پر اس کو کلوک وائز گھمایا تو یہ پیچھے کی طرف چل رہی تھی. پھر میں نے اس سائڈ پر لگا کر پھر اس کو میں نے ادھر ہی فکس شفٹ کر دیا نٹ کے ساتھ. بچے سے میں نے کافی سوالات کیے, ناظرین آپ نے سنے. میں جان بوجھ کے اسے چیک کر رہا تھا کہ واقعی اس نے خود تیار کی. آپ بھی یہ دیکھیے گا, آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ بچے نے خود محنت کی ہے اور ہر ایک چیز کو تیار کیا. اس کے علاوہ میں نے اس کو سڑک پہ چلوانے کی بجائے ایک ریت والے حصے میں لے کے آیا ہوں تاکہ اس سے یہ بھی پتہ لگے کہ صرف سڑک پہ چل سکے گی یا یہ سائیکل ریت کے اندر بھی چل سکے گی. آپ یقین کیجئے جب اس نے ریت پہ چلائی تو بہت سپیڈ میں چلی. میں نے اسے بار بار کہا تھوڑا سا آہستہ کریں تاکہ ہم اس کی ویڈیو صحیح بنا سکیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ بچے نے محنت بھی فل کی, اپنے ذہن سے کی, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بچے کی جو میں کہتا ہوں کہ ذہنی صلاحیت ہے وہ بہت ہے. اس سلسلے میں یہ بھی کہوں گا کہ جس طرح اس بچے نے یہ محنت کی ہے, ہمارے سی ایم پنجاب کو چاہیے, وزیر اعظم پنجاب کو چاہیے کہ ایسے بچوں کو آگے لائیں جہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہم بات بھی کریں گے کہ والد صاحب بھی ہیں, وہ پولیس میں ہیں, ان کا نام ہے عبد الوہاب. آئیے گا جی, آپ بھی بتائیے گا, آپ ایز اے ہیڈ کانسٹیبل ہیں تو بچے کو آپ کو کیسا خیال آ گیا یہ؟ جی الحمدللہ میرا بچہ ٹیلنٹڈ ہے. میرے اور بھی 2 بچے ہیں, ایک بچی ایک بچہ, وہ بھی ماشاءاللہ الحمدللہ اچھے انٹیلیجنٹ ہیں. تو یہ تھوڑا سا زیادہ انٹیلیجنٹ تھا. اس کا ضد تھا کہ میں نے الیکٹرک سائیکل بنانی ہے. تو یہ اسی سائیکل پہ پہلے جاتا تھا سکول, لیکن جب سکول سے واپس آتا تو یہ بیمار ہو جاتا تھا, اکثر گرمی بخار ہو جاتا تھا. تو اس کے ذہن میں یہ آیا کہ میں ایسی چیز بناؤں کہ اس پہ خرچہ بھی کم آئے اور امی ابو کو پک اینڈ ڈراپ کا بھی مسئلہ نہ بنے. تو یہ اس نے خود پہلے ضد کیا تھا. میں نے سمجھا کہ یہ نہیں کامیاب ہوگا, لیکن اس نے جو شروع میں ایک موٹریں خریدی تھیں, 1-2 وہ گھر میں پڑی ہیں, اس سے مجھے لگا کہ یہ کامیاب ہو جائے گا. پھر اس کو میں نے سپورٹ کیا تو اس نے ایک موٹر خریدی اور لیتھیم سیل وغیرہ, اور یہ اس کی ٹرمینالوجیز ہیں, یہ بازار سے میرے ساتھ جاتا تھا, اس نے خریدی ہیں. کافی مقصد اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. مجھے بھی مصروفیت کی وجہ سے اس کے ساتھ آدھی رات تک جانا پڑتا تھا بازار سے چیزیں خریدنے کے لیے. تو بالآخر یہ کامیاب ہو گیا اپنے سیٹ اپ بنانے میں. تو اب ہمیں خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی دی ہے, اور اچھی ریپوٹیشن ڈی پی او صاحب نے بھی ان کو بلایا تھا, مجھے بھی بلایا تھا, تو انہوں نے انعامات سے بھی نوازا ہے. باقی لوگ بھی اب دیکھ رہے ہیں کہ بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کو بلا رہے ہیں اسکولوں کالجوں میں. اللہ تعالیٰ اس کو مزید کامیابیاں دے, ہمیں بھی عزت دے, آپ کو بھی عزت دے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر بچے کو ایسی صلاحیت دے کہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرے. اچھا لاسٹ میں بیٹا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ یہ سب کچھ تیار کر چکے ہیں, کیا پیغام دینا چاہیں گے اور دل کی کیا خواہش ہے اس وقت؟ میری یہ خواہش ہے کہ میں غریبوں کے لیے ایک اسی طرح کی سائیکل بنانا چاہتا ہوں اور فری آف کاسٹ بنانا چاہتا ہوں, تاکہ جو پیٹرول سے پریشان ہیں اور جن کے پاس موٹر سائیکل یا کار خریدنے کی پیسے نہیں ہوتے, ان کے لیے میں ایسی سائیکل تیار کر ان کو دینا چاہتا ہوں. ناظرین یہ میرے ساتھ تھے, میرے ساتھ یہ وہ بچہ ہے جس نے خود سائیکل تیار کی ہے, اور آپ کے سامنے میں نے یہ سب کچھ آپ کو دکھایا ہے. میں اس وقت خود بھی یہ اپیل کروں گا سی ایم پنجاب سے بھی اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے بھی کہ وہ اس میں جو ٹیلنٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو یا تو کوئی انعام دیں, اس کو وہاں بلوائیں اور پورے پاکستان میں یہ دکھائیں کہ ہمارے ہاں جو بکھر میں بھی ایسے بچے ہیں ان میں کتنا ٹیلنٹ ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.